السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وقال نبی علیہ الصلاة والسلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یغشی اللہ من عباده العلماء صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ میرے بھائیوں، محترم بزرگ، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کچھ دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج ہفتے کا دن ہے، آج یہ جلسہ رکھا گیا ہے تو اصلاح معاشرہ پر رکھا گیا ہے۔ اصلاح کسے کہتے ہیں؟ اصلاح کسے کہتے ہیں؟ اصلاح کا معنی انسان شرابی کو اچھا بنانا، زانی کو سدھرانا، گندے کو پاک کرنا، اس کو کہتے ہیں اصلاح۔ بے نمازی کو نمازی بنانا، مسجد کو نہ جانے والے کو مسجد کو لے کر جانا، شرک کرنے والے کو روکنا، اسے کہتے ہیں اصلاح کی بات۔ آج میں بقرعید کے عنوان پر کچھ باتیں کہہ کر، جو الحمدللہ ہمارے صوبے کرناٹک میں ہر آل انڈیا الحمدللہ بہترین سے بہترین قربانی ہوئی۔ قربانی ہونا مقصد الگ تھا، لیکن کچھ ایسا بھی ہوا بنگلور کے اندر کہ بہت سارے لوگ گائیں بیل لے کر آئے تھے اور ان کے بیل اور گائیں پکڑ کر پولیس لے کر چلے گئی اور وہ بکرا ذبح کرے۔ الحمدللہ قربانی ہوئی۔ میں ایسا بھی ایک انسان کو نہیں دیکھا یہ کہتا ہوا کہ حضرت کچھ بقرعید یہ بل پاس ہونے کے لیے پاس ہو گئی اس لیے میں بقرعید کا قربانی نہ دیا، کوئی ایسا کہنے والا نہیں ملا۔ کہنے والا یہ ملا کہ الحمدللہ حضرت بیل تو نہیں کاٹے لیکن بکرا تو الحمدللہ ذبح کیے، جس کے پاس پیسہ تھا وہ الحمدللہ ذبح کیے، جس کے پاس دولت نہیں تھی وہ پہلے عید جیسے گزارتا الحمدللہ ویسے گزارے۔ اللہ تبارک و تعالی جہاں سے نظام بنانا شروع کرتے ہیں، جہاں جا کر یہ بل کی ویلیو ختم ہوتی ہے، جہاں جا کر یہ مودی اور یوگی کے سازشیں ختم ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سے پہلے اور اس کے بعد سے پلاننگیں شروع ہوتی ہیں۔ ان کا ارادہ تھا کہ ہماری قربانی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ میرے بندے جیسے قربانی کرتے تھے ہم ویسے کرتے چلے جائیں، لیکن جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو بندہ چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نہیں کرتے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری رکھ دی گئی، لیکن چھری رکھنے پر بھی چھری پوچھ رہی تھی کہ اللہ رب العزت کو، اے اللہ فرما تو کہے گا تو میں چھری چلوں گی، نہیں تو رک جاؤں گی۔ اللہ کا جب تک حکم جس کے اوپر نہیں ہوتا تب تک کوئی دنیا کا ایک مچھر کا پر بھی ہل نہیں سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ہو جائے۔ آج ہم ادھر بیٹھ کر دین کی بات سن رہے ہیں تو مقصد ہمارا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو توفیق دی وہ سن رہا ہے، جس کو توفیق نہیں دی وہ اب بھی روڈوں پر پھر رہا ہے، لیکن مقصد ہمارا کیا ہے؟ ہماری اصلاح ہو جائے۔ لیکن اتنے لوگ ادھر موجود ہیں، موجود ہونے کے لیے بھی
لیکن موجود ہیں، ان میں سے سب تو سن رہے ہوں گے، لیکن کوئی لوگ اپنا اپنا کام کرتا ہوگا، کوئی سنتے سنتے کام کرتا ہوگا، کوئی لوگ ایسے بھی انداز میں ہوں گے جو صرف سن کر چھوڑ دیں گے، بعد میں عمل نہیں کریں گے۔ لیکن ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے جو صرف سن کر چھوڑ دیں، ہمیں تو ضرورت ایسوں کی ہے جو سن کر عمل کریں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے، اگر مالدار سے مالدار، دولت مند سے دولت مند بھی آ جائے، اس فیصلے کو پلٹنا چاہے تو نہیں پلٹ سکتا، اس لیے کہ فیصلہ اس کا ہو رہا ہے جس کو میں اور آپ خدا مانتے ہیں۔ فیصلہ ابھی حکومت کا نہیں ہو رہا ہے، اگر حکومت کا ہوتا تو فیصلہ بدلتے، حکومت کا فیصلہ نہیں ہو رہا ہے، اب اس کا فیصلہ ہو رہا ہے جسے میں اور آپ، جسے مجھے اور آپ کو اس نے پیدا کیا، جس نے میرے اور آپ کے نبی کو اس نے پیدا کیا، جس نے پوری کائنات کو وجود میں لایا، اس کی ادھر چل رہی ہے بات، اس کی ایک پابندی چل رہی ہے۔ اب یہی اس سے ہم چلتے چلتے میرے دوستوں، ہم ایسی ایک حد پر کھڑے ہیں، الحمدللہ ہمارے مساجد بھی کھل گئے، مدارس کھلنا باقی ہے، انشاءاللہ 10-15 دن میں مدارس بھی کھل جائیں گے۔ آپ اپنے بچوں کو مدارس میں داخلہ دلائیں، جیسے اپنے بچے مکتب کو آیا کرتے تھے انشاءاللہ ویسا آنا شروع ہو جائیں گے۔ آج ہم آئے ہیں اصلاح کی بات کرنے کے لیے۔ مجھے عنوان یہ دیا گیا ہے کہ مولانا آپ قربانی پر بولتے بولتے کچھ بے شرمی اور بے حیائی پر آئیے۔ اللہ رب العزت کا ایسے عذابات کیوں آ رہے ہیں؟ مسلمان پر ایسے گرفتاری کیوں آ رہی ہے؟ مسلمان پر ایسی پکڑ کیوں آ رہی ہے؟ وجہ ایک ہے کہ انسان اتنا بدتمیز، اتنا لاپرواہ، اتنا شیطانی حرکت کرنے لگا کہ اسے سوچ ہی نہیں سکتے کہ انسان کیا یہ سچ میں کام کر رہا ہے؟ انسان کیا یہ سچ میں انسان ہی ہے؟ آج انسان بھی ایسے جانوروں جیسے کام کرتا ہے، نعوذ باللہ، جیسے جس کا نام لینا بھی اب گوارا نہیں کرتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جس کا نام لینے سے 40 دن کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک برے جانور جسے سور کہا جاتا ہے ویسے حرکتیں کر رہا ہے۔ شراب پینے والا شراب میں مست ہے، زنا کے اڈے چلانے والا زنا کے اڈوں میں مست ہے، لیکن سب اپنے اپنے ماحول میں مست ہیں۔ لیکن میرے دوستوں، جب مسجد کو میں نے فجر کی نماز میں قدم رکھا تو پہلے ہی لاک ڈاؤن کھل کر مساجد کھلے، تو کھلتے ہی فجر کی نماز میں میں نے سوچ کر تو یہ گیا تھا کہ نماز کو جاؤں گا، الحمدللہ آدھی مسجد تو بھری ہوئی رہے گی، لیکن ادھر تو یہ مسئلہ موجود ہے کہ آدھی صف بھی نہیں، 4-5 لوگ ہیں۔ پہلے تو جب مساجد کھلے رہتے تھے تب 1-2 صف موجود تھے، جیسے ہی لاک ڈاؤن ہوا تمام لاپرواہ ہو گئے، تمام بے نمازی ہو گئے۔ پہلے تو بوڑھے آ کر نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن اب تو بوڑھے بھی موت کے گھاٹ اتر گئے، بوڑھے موت کے گھاٹ اتر گئے۔ اب جوانی نظر آ رہی ہے بوڑھوں کو، نماز کو ایسے قربان کر رہے ہیں جیسے بکرے اور بیل کو ذبح کرتے ہیں۔ بکرے اور بیل کو ذبح کرنا کمال کی بات نہیں ہے صاحب۔ نمازی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلے فرض ادا کر، پہلے نماز پڑھ۔ آج یہ وبا، ایسے صورت شکلیں کیوں آ رہی ہیں؟ ہم نے فجر کی نماز چھوڑ کر اپنے گرم گرم بستروں پر ایسے ہلٹے مار رہے ہیں جیسے ایک کتا پورا دن بھاگتا ہے، پورا دن پھرتا ہے اور عین وقت میں فجر کے جا کر سو جاتا ہے بھوکتے ہوئے، ویسے ہم کتے کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ پوری رات تو جاگتے ہیں، پوری رات تو ایسے جاگتے ہیں جیسے ایک کتا ادھر سے ادھر بھوکتا پھرتا ہوا رہتا ہے، ادھر سے ادھر ہلٹے مارتے ہوئے رہتے ہیں، شادیوں میں، رسم و رواج میں پھرتے ہوئے رہتے ہیں۔ تہجد کا وقت ہوا، تہجد پڑھ لے، تجھے روکنا نہیں جا رہا ہے کہ شادی نہ کر، تجھے روکا نہیں جا رہا ہے کہ نہ جاگ، لیکن فجر کی نماز پڑھ کے سو جا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے رزق
دروازے کھول دیں گے. لوگ کہتے ہیں ہمیں رزق گھر میں نہیں ہے, ہمارے گھر میں ایسی محتاجگی آ گئی ہے, دوسروں کے پاس بھیک مانگ رہے ہیں. ارے نامردوں, ارے میرے دوستوں, مجھے معاف فرمائیے گا, ایسے الفاظ میرے زبان سے اب ایسے نکل رہے ہیں جو آپ کے دلوں کو کڑوی لگ رہے ہیں. میرے دوستوں, آپ کو میں کیا کہوں, لوگ کہتے ہیں داڑھی منڈانے والا خنزیر ہے, لوگ کہتے ہیں ایسے ایسے بال بنانے والا خنزیر ہے, سور کی شکل بنانے والا خنزیر ہے. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, سنیے ادھر. آج فجر کی نماز چھوڑنے والا بڑا کمبخت ہے, فجر کی نماز قضا کرنے والا سب سے بڑا کمینہ ہے, فجر کی نماز چھوڑنے والا سب سے بڑا کتا ہے, فجر کی نماز چھوڑنے والا سب سے بڑا نامرد ہے, فجر کی نماز چھوڑنے والا سب سے بڑا سور اور حرامی ہے. اس لیے کہ نماز چھوڑ رہا ہے, تجھے ادھر پرواہ نہیں ہو رہی ہے. فجر کی نماز چلے گئی بکرا خرید کے لانے کے لیے, ظہر چلے گئی بیل کو ذبح کرتے کرتے اور چمڑا دیتے دیتے عصر قضا ہو گئی, بیل کا گوشت جا کر بانٹتے کیا ہو گیا, مغرب قضا ہو گئی, اور جا کر کباب کاٹتے کاٹتے عشاء قضا ہو گئی. تیرے پانچ نماز فوت ہو گئے, تو ادھر قربانی میں پڑا ہوا ہے. بیل کو چھوڑ دیتا, فجر کی نماز پڑھ لیتا, خریداری چھوڑ لیتا, فجر کی نماز پڑھ لیتا, بیل بعد ذبح ہوتی پہلے ظہر ادا کر لیتا, چمڑا مدارس کو بعد دیتا, پہلے جا کر عصر پڑھ لیتا, جا کر گوشت تو دینا ہی ہے لوگوں کو, یتیموں کو, بیواؤں کو دینا ہی ہے, بعد میں دے لیتا, پہلے مغرب پڑھ لیتا. کباب تو کاٹنا ہی پوری رات باقی تھی, بعد میں کاٹ لیتا, عشاء کی نماز پڑھ لیتا. ارے کمبختوں, تم نے کیسا طریقہ اختیار کر لیا ہے, جا کر دیکھو غیروں کو, آج غیر ہمارا طریقہ اپنا رہے ہیں, ہم ایسے میرے نبی کے طریقے سے دور ہو رہے ہیں جس کی کوئی حد اور شکل اور صورت ہی نہیں ہے. اگر ایسی میرے زبان سے سخت جملے نکل رہے ہیں ابھی, اگر کہوں تو آپ کے کانوں میں سے خون اور پیپ جھڑیں گے, آپ کی آنکھوں میں سے پانی نہیں, آپ کی آنکھوں میں سے خون کے قطرے جھڑیں گے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ نوجوان آج کیا کر رہے ہیں. آج کے امام, آج کے مفتیان کرام, میں بڑے افسوس اور سوچتا ہوں کہ عرضی کیسے دے دیتے ہیں مسجد کی اٹھا کر, ایک بے نمازی کا نکاح کیسے پڑھا دیتے ہو آپ. بے نمازی کا نکاح پڑھانے سے پہلے سوچ لیے تھے کہ ایک بچی کو دے رہے ہیں, وہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے. جس نے نماز پڑھی اس نے پوری دنیا خرید لی. میں ہر وقت کہتا ہوں, دولت مند وہ نہیں جس کے پاس دولت ہو, دولت مند تو وہ ہے جس نے 5 وقت کی نماز پڑھی, دولت مند تو وہ ہے جس نے فجر کی نماز پڑھی. آج لوگ کہتے ہیں جس کے پاس مال ہے وہ دولت مند ہے, وہ تو 1 نمبر کا اتر گیا ہے قبر میں, خبر کے گڑھے کے بہت قریب ہے, تم اس کو دولت مند کیوں کہہ رہے ہو. دولت مند تو وہ ہے جس نے تہجد میں اٹھ کر نماز پڑھی. تہجد تو دور کی بات, پہلے فرض ادا نہیں کر رہا, تہجد کی میں بات کر رہا ہوں. فجر اٹھ کر پڑھیے, مزہ دیکھیے. ایک بڑا مقولہ, بڑا مشہور ہے مقولہ, جو فجر کی نماز اٹھ کر جو مصلی پر بیٹھتا ہے وہ پوری دنیا خرید لیتا ہے, جو بستر پر ہوتا ہے وہ اچھے اچھے خواب دیکھتا ہے. خواب دیکھنے والا تو خواب دیکھتا ہی رہتا ہے, لیکن جو مصلی پر بیٹھ کر جو نماز پڑھ کر دعا اللہ سے مانگتا ہے وہ اپنی پوری تقدیر کو بدل دیتا ہے. ادھر ایک واقعہ پیش کرتا ہوں, سنیے میرے دوستوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرد ایک عورت کو دنیا میں بھیجا. بھیجنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کہہ دیا, کہا کہ اے بندوں سنو, میں تمہیں آج 80 سال دوں گا, 80 سال میں 40 دن غریبی کی دوں گا, 40 دن امیری کے دوں گا. مطلب 40 دن تو دولت کے رہیں گے, 40 دن غریبی اور فقیری کے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان مرد عورت کو بھیج دیتا ہے بازو میں, جا کر جاؤ مشورہ کر کے آنا, پہلے دولت چاہیے امیری چاہیے, پہلے غریبی چاہیے دولت چاہیے. بیوی شوہر مشورہ کر کے واپس آتے ہیں, آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں یا اللہ پہلے دولت کے دے دے, 40 سال دولت کے دے دے, بعد میں غریبے کے کما لیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھیج دیتے ہیں. وہ ماں کے پیٹ میں آتے ہیں, پیدا ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, جب شادی ہوتی ہے تو دولت مند ہوتے ہیں. تو بیوی کہتی ہے شوہر سے, جی ہم دونوں لوگ ہیں, صرف آٹا اتنا کلائیں گے, روٹی کے لیے آٹا کہ دونوں لوگ کتنے کھا لیں گے, 1-4 روٹی کھائیں گے, اتنا پکاؤں گی بس ہے, آپ کے لیے 2, میرے لیے 2, 4 روٹی بس ہیں.
تو مرد کہتا ہے نہیں 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 10 روٹیاں کا پکائیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں 10 روٹیوں کا پکا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو وہ تو عالم الغیب ہے، اس کو تو تمام معلوم ہے، پھر بھی فرشتے پوچھتے ہیں کیوں 10 روٹیاں پکا رہا ہے. تو مرد کا پیارا جملہ سنیے میرے دوستوں. وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو 40 دن ہمیں امیری کے دیا ہی ہے، الحمدللہ، ہم اس کو ایسے مال خرچ کریں گے ہمارے ذہن میں بھی نہ رہے. تو یہ شوہر کہتا ہے کہ نہیں نہیں 10 روٹیاں پکائیے، کوئی غریب آ جائے گا تو ہم اسے بھی کھلائیں گے. ایسے ہی میرے دوستوں ہر روز یہی کام چلتا رہتا ہے. کھانا پکائیں گے 2 دن کا، عورت کہتی ہے، مرد کہتا ہے نہیں 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 10 لوگوں کا پکاؤ، غریب آئے گا ہمارے دسترخوان پر بیٹھے گا، ہمیں دعا دے کر جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے فرشتوں، میں نے ان کو 80 سال دیے تھے، 40 سال غریبی کے، 40 سال مالداری کے، ان بندوں کو اب 40 سال بھی امیری کے بنا دو، اس لیے کہ یہ میری راہ میں خرچ کر رہے ہیں. جو بندہ میری راہ میں خرچ کرتا ہے، مالداروں کان کھول کر سنو، اس وقت اگر تم رہتے، اگر اس وقت تم رہتے، تم پیسہ بچاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دولت کو بھی ایسے ذلیل کر دیتا جیسے تم کو اب ذلیل کر رہا ہے. اس دولت کو اس سے جیسا ذلیل کرتا، اس وقت مسلمان ذلیل ہوتے جا رہے ہیں. آج مسلمان غریب اور یتیم بیوہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آج تو غیر مسلمانوں سے بہتر ہیں، اس لیے کہ وہ صبح میں اٹھتے ہیں 3 بجے، ٹھنڈا پانی نہا کر وہ دیول میں جا کر ایک بت کے سامنے جا کر پوجا کرتے ہیں. مسلمان سے بہتر تو وہ ہے، اس لیے کہ مسلمان فجر چھوڑتا ہے، بستروں پر لیٹا ہوا رہتا ہے. میں خود ہمارے گھر کی بات کرتا ہوں، کسی کی غیروں کی بات نہیں کرتا ہوں. ہمارے گھروں کا بھی حال یہی ہے، آپ کے گھروں کا حال بھی یہی ہے، میرا حال بھی یہی ہے، آپ کے گھر کا حال بھی یہی ہے. میرے دوستوں فجر کی نماز میں ایسے سوتے ہیں جیسے کتا روڈ پر سوتا ہے. ہمارے اور کتے میں فرق کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں بندے کو، دیکھتے دیکھتے کہتے ہیں کھڑ. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیرا بندہ فجر چھوڑ کر سو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں چھوڑ دے، ظہر پڑھ لے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ظہر نہیں پڑھتا، کام میں مصروف رہتا ہے. تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ظہر بھی نہیں پڑھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں عصر پڑھ لے گا، عصر بھی نہیں پڑھتا، مغرب پڑھ لے گا، عشاء پڑھ لے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے رحم و کرم کرنے والا ہے. جو بندہ ایک وقت کی فجر پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فخر سے کہتے ہیں دیکھ تو نے کہا تھا میرا بندہ میرے سے نہیں دوسروں سے مانگتا ہے. دیکھ فجر کے وقت اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کر فجر کے وقت نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے بعد قرآن بھی پڑھ رہا ہے. دیکھ کتنی بڑی شان ہے اس کی. آج ہم اپنے آپ کو یہ سمجھ لیے بڑے آفسران، بڑے مالدار، غریب سب اپنے کان کھول کر سنیے. مالدار تو اپنی حد پار کر دیے، فجر کی نماز ایسے قضا کر رہے ہیں، نعوذ باللہ. آپ کے زندگیوں سے ایمان ختم ہوتا جا رہا ہے، آپ کو اتنی پرواہ نہیں ہے. آج آپ کی بیوی کیسے گھر کے باہر نکل رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ نے نماز ادھر قضا کر رہے ہیں، ادھر کا وبال ادھر ہی مل رہا ہے. دیکھیے آپ کی بچی بے شرم بے حیا، آپ کی ماں بے شرم بے حیا، آپ کی بیوی بے شرم بے حیا. وجہ کیا ہے؟ آپ ٹھیک نہیں، اس لیے کہ ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں. جس قوم جس امت نے نمازیں چھوڑی کبھی بلندی نہیں دیکھی، ذلیل ہی ہوتی جا رہی ہے. آج ہم جیسے ذلیل ہو رہے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس دولت نہیں، ہمارے پاس مال نہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں. وجہ کیا ہے؟ آپ روڈ پر سو رہے ہیں، فجر کی اذان ہو رہی ہے، فجر کی نماز چھوڑ کر آپ سوئیں گے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کھانے کے فیصلے کرے گا؟ جس وقت کا آپ کھانا کھاتے ہو جب تک بسم اللہ نہیں بولتے، وہ نوالا جب پیٹ میں داخل بھی نہیں ہوتا کہتا یا اللہ تو بتا یہ تیرا بغیر نام کے کھا رہا، میں موت بنوں یا حیات بنوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں میرا بندہ آئندہ چل کر بسم اللہ پڑھ لے گا، حیات بن جا. تو ایسے ہی جب بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں دیکھ میرا بندہ اب بسم اللہ پڑھ لیا، اس کے لیے مغفرت کے فیصلے کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں،
لیکن ہم نے ایسے گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں جس کی کوئی حد ہی نہیں رہتی۔ آج میرے جملے آپ کو بہت سخت لگ رہے ہوں گے، اس لیے کہ آج سخت کہنا بھی پڑ رہا ہے۔ آپ کو فکر، ادھر لوگ رہیں ان کو فکر ہو رہی ہوگی کہ ہمارے کبابیں کہاں نہیں سک رہے ہیں۔ کباب بقرعید کا کوئی گھر میں آیا ہوگا نا، ہاں، کباب کاٹ کر سکنے ڈالے ہوں گے، بارش ہو رہی ہے، تمام کو اب فکر ہوتی ہوگی۔ ادھر بیٹھ گئے، ہمارے کباب کہاں بھیگ نہ جائے۔ سنے کان کھول کر، اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کے ذریعے سے بھی کباب کو سکھا سکتا ہے اور دھوپ کے ذریعے سے بھی کباب کو کچا رکھ سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہے نظام کو پلٹ سکتا ہے۔ جیسے ابھی بقرعید کے موقع پر الحمدللہ بل تو پاس ہو گئی تھی، وہ ظالم حکمرانوں نے بل تو پاس کر دی، لیکن اب کون پچھتا رہا ہے؟ ان کی بل کی کوئی ویلیو ہی نہیں۔ الحمدللہ ہماری قربانی مکمل ہوئی۔ میرے دوستوں، ایک 4-5 جملے ایسے سخت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، سینہ تھام کر سنیں۔ اگر کوئی سینہ تھامنا نہیں چاہتا تو ادھر سے نکل جائے، کوئی بات پرواہ نہیں ہے۔ اپنے گھروں کو کنٹرول میں رکھو۔ جب تک انسان کنٹرول میں نہیں رہتا، اپنے نفس کو کنٹرول میں نہیں رکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے نہیں کرتے۔ اپنے گھر والوں سے کہے نماز پڑھے، اپنے دوستوں سے کہے چل بھائی تو ادھر روڈ پر کھڑا ہوا، اذان ہو رہے، چل نماز کو جائیں گے۔ اگر آپ کا دوست اچھا رہے گا، الحمدللہ کہنے پر مانے گا، آپ کا دوست خود کہے گا چل بھائی نماز کو جائیں گے۔ آپ کا دوست حرام خور رہے گا، آپ کا دوست پکاؤ مال رہے گا، آپ کا دوست حرام خور رہے گا تو آپ کو بھی حرام خواری کی طرف لے کر جائے گا۔ آپ کا دوست اچھا رہے گا، آپ کا دوست امانت دار رہے گا تو آپ کا دوست آپ کو صحیح راستے پر لے کر جائے گا۔ اگر آپ کے ماں باپ صحیح رہیں گے تو آپ کو صحیح راستے پر بھیجیں گے۔ آج دولت مندوں کے ماں باپ کو جا کر دیکھیے، ایسے فحش بچوں کو چھوڑتے ہیں۔ میرے خود میں روزانہ آنکھوں سے دیکھتا ہوں دولت مندوں کے گھر، میرا آنا جانا رہتا ہے دولت مندوں کے، لیکن فائدے کے لیے نہیں جاتا، ان کے فائدے کے لیے جاتا ہوں۔ آج کے دولت مند یہ بہت بڑی غلط فیملی میں ہیں۔ مدارس کے بچے آ کر قرآن پڑھیں گے، قرآن پڑھ کر ہمارے ماں باپ کو موت کے گھاٹ اتر گئے۔ ماں باپ خود اس کے بچے کو سورہ فاتحہ سیدھا پڑھ کر اپنے باپ کو بخشنے نہیں آتا، مدارس کے بچوں کو بلا کر قرآن خوانی کرا کر 1500-2000 روپے دے کر بھیجتا ہے۔ سن، اس وقت کا مسئلہ، اس وقت کا بڑا مسئلہ موجود ہے۔ جس وقت تو قرآن پڑھا رہا ہے ادھر بٹھا کر، اس کا قرآن تو اس بچوں کو ثواب پہنچ رہا ہے، لیکن تو آج کیا سمجھ لیا؟ ایک بڑے منسٹر کو جا کر کسی کے ہاتھ سے منسٹر کو کہے گا ارے منسٹر صاحب اس کو تحفہ دے دو، منسٹر کے اختیار میں رہے گا تو وہ دے گا، لے کر جا کر اس کو وقت نہیں رہے گا تو نہیں دے گا، اس لیے کہ وہ منسٹر ہے، وہ وقت کا اس وقت کہاں جانا ہوتا ہے، اس وقت جانا ہوتا ہے اس کے۔ ویسے ہی میرے دوستوں، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرآن بخشنے کے لیے اللہ سے دعا میں کہتے ہیں یا اللہ اتنا قرآن پڑھے ہیں اس مرحوم کو چلے جائے۔ کم بختوں، ارے جاہلوں، ارے نامردوں، سنو کان کھول کر، ارے جاہلوں، تمہاری جہالت کو اٹھا کر سائڈ میں رکھو، پہلے دیکھو مدارس کے بچوں کو تو ثواب مل رہا ہے، آپ کے گھر میں تو برکتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ جس کو جتنا عذاب ملنا ہے مل کر رہے گا، اس کا ثواب اس کو نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ جو نیک عمل کرتا تھا اسی کا اتنا ہی ثواب ملے گا۔ جس کا اختیار ہے، جتنے اب پڑھ کر بخشے ہیں، اس کا ثواب اس کو نہیں جائے گا۔ آج ہم بڑی غلط فیملی میں رہتے ہیں، مالدار لوگ بیٹھے ہوئے تو سنیں، اگر اس کے بعد بھی یہ باہر جانے والی کلپ ہے، ادھر اندر رہنے والی تو نہیں، میں مالداروں کو بھی کہتا ہوں سنیں کان کھول کر۔ آج مالدار یہ کہتے ہیں کہ ارے چھوڑو بھائی، یہ حضرتیں ایسے بھوکتے ہی رہتے ہیں، ایسے بولتے ہی رہتے ہیں، ایسے کہتے ہی رہتے ہیں، مر جائیں گے۔ کوئی مدارس کا بچہ آ کر خبر کے پاس قرآن پڑھ دے گا تو اللہ مغفرت کر دے گا۔ ارے سن، مدارس کا بچہ تو آئے گا قبرستان کو تجھے پڑھنے کے لیے، تیری میت پر پڑھنے کے لیے تو آئے گا ہی، تیری میت کے اوپر
تیری خبر کے اوپر، تیرے جنازے کے اوپر، تیری جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے، وہ تو ضرور آئے گا، لیکن تجھے کوئی مغفرت کرنے والا نہیں. جب تک خدا نہیں کہتا تب تک تیری مغفرت نہیں ہوتی. آپ اللہ سے کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ آپ کا نوکر ہے. آپ اللہ سے قرآن بخشتے ہیں اللہ اس کا ثواب اسے پہنچا دے کہ اللہ آپ کا نوکر ہے. آپ قرآن بخشنے کے لیے کہہ رہے ہیں. اللہ جس کے اختیار میں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دے گا. یہ گیا شرابی، یہ گیا کبابی، یہ گیا حرام خور، یہ گیا سود خور، سود لینے دینے والا گیا. قرآن پڑھ کر بخش رہے، کہاں مغفرت ہوگی؟ اس کے اندر، اس کے سینے میں، اس کے پیٹ کے اندر حرام کاری گھسی ہوئی ہے، اس کے پیٹ کے اندر سود کا پیسہ گھسا ہوا ہے، اس کے پیٹ کے اندر بیس کا، بڈی کا پیسہ گھسا ہوا ہے. میرے دوستوں، آج کے شادیوں کا حال سنیے میرے دوستوں. آج کے شادیوں میں ایک دلہن رہتی ہے، ایک جس کی عورت رہتی ہے، ابھی تک نکاح نہیں ہوا، جسے بھائی کا، جس کی شادی ہو رہی اس کا بھائی رہتا ہے، وہ عورت کو جس کی شادی اس کے بھائی کے ساتھ ہو رہی ہے وہ اس کو کمر میں ہاتھ ڈال کر ناچ رہا ہے. ایسی بے شرمی اور بے حیائی اور بے حرامی کام کر تو جنت اس خبر کے گڑھے میں جائے گا تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ڈائریکٹ جنت کا داخلہ دے دے گا؟ پہلے سوچ لیا ہوتا. یہ غیر ہے، میں اسے کیسے کمر میں ہاتھ ڈال کر میں شادی میں ناچ سکتا ہوں؟ کبھی اٹھا کر پڑھ حضرت عائشہ کا قصہ، کبھی اٹھا کر پڑھ حضرت خدیجہ کا قصہ، کبھی اٹھا کر پڑھ حضرت زینب کا قصہ. ان کی شادیاں کیسے ہوا کرتی تھی؟ حضرت علی کی شادی کیسے ہوئی تھی؟ اگر اس وقت کے دور کے لوگوں کو جیسے حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جہیز دیا، اگر ویسا جہیز دیں گے تو منہ پر پھینک کر چلے جائیں گے. آج کیا کیا نہیں لیا جاتا، آج کیا کیا کہاں نہیں جاتا. ہمیں فلانا چیز چاہیے، فلانا وقت میں فلانا جناب آنے والے ہیں، میت آنے والی ہے، نکاح کے وقت اتنے ٹائم کو رہیں گے. آپ کو آپ کے جنازے کی نماز پڑھانے والا انتظار کرے، علماء کو انتظار کراتے ہو بے شرموں، بے حیائیوں. علماء کو کیوں انتظار کراتے مرتے ہو؟ نکاح پڑھانے والا عالم، نکاح پڑھانے والا مفتی، نکاح پڑھانے والا حافظ آپ سے پہلے آئے، آپ پیچھے آؤ. تیرا نکاح ہو رہا ہے، پتہ نہیں نکاح سے پہلے موت کے گھاٹ نہ اتر جائے. اس عالم کے دل سے کیا بددعا نہ نکلتی ہوگی. جس امام بیٹھتا ہے نکاح کے لیے، امام تو جبتا ہوا امام کی میت نکل جاتی ہے، یہ دفتر تو جبتا ہوا رہتا ہے، کب آئے گا اس میت کا ہم نکاح پڑھا کر بھیجیں گے. یہی کہنا پڑتا ہے آپ لوگوں کو، آپ کی زبانوں میں یہی کہا جاتا ہے. آپ کو میت ہی کہنا بہتر ہے، اس لیے کہ اگر انسان ہوگا تو وقت کے مقرر پر پہنچے گا. انسان نہیں رہے گا تو ایسی گندے حرکتیں بے شرم بے حیائی جیسا کرتے رہے گا. اور دوسری طرف آئیے، اس عورت کے پاس شادی میں کیسا رہنا ہے، پردے کے ساتھ کیسا رہنا ہے. آج کے مالداروں کی شادیاں بتا رہا ہوں، خود دیکھا ہوں اپنے آنکھوں سے. گھوڑوں پر ناچتے ہیں، جیسے گھوڑا ناچتا ہے نا ویسے ناچتے ہیں آج کی شادیوں میں. خود نئی دلہن ناچتی ہے اٹھ کر. ایسی عورتوں کے جینے کہاں چلیں گے؟ پہلے کے دور کے شادیاں الحمدللہ اچھے طریقے سے ہوتے تھے، مساجد میں نکاح ہوتے تھے. میں ایک بات ادھر عرض کرنا چاہتا ہوں میرے دوستوں، سنیں. جو ماں کسی ایک غیر بچی جہاں مانگنے جاتے ہیں ہاتھ، وہاں جا کر اگر وہ جہیز کا مطالبہ کرتی ہے تو وہ اپنے بچے کو لے کر جا کر ایسے بازار میں بھی مطالبہ کرنا ہے، میرا بچہ نوکر ہے آپ لیں گے، بچے کا بھی جا کر سودا کرنا پڑے گا. جس نے جہیز مانگتے ہیں، جس نے لاکھوں کے پیسے مانگتے ہیں، وہ لوگ عید الفطر میں جس طرح بھیک ڈالی جاتی ہے، صدقہ خیرات دیا جاتا ہے، ان کو صدقہ خیرات بھی لینا فرض ہے، اس لیے کہ جہیز مانگ رہے ہیں نا. بڑے بڑے شادی محلوں میں شادیاں کر رہے ہیں نا،
جا کر دیکھو غریبوں کا حال کیا ہے آج. اگر آپ صحیح طریقے سے صدقہ خیرات کریں گے نا، ہمارے مسلمانوں کے ایسے حالات نہیں آئیں گے. آج کتنے لوگ ہیں اپنے، مجھے معاف فرمائیے میرے دوستوں، یہ اثرات پڑتے ہیں نا خود اپنی شادیوں کی وجہ سے پڑتے ہیں. جا کر دیکھیے غریبوں کی شادی سادے سے ہوتی ہے، جا کر دیکھیے علماء کی شادی سادی طریقے سے ہوتی ہے. ہاں ایک چھوٹا شادی محل خرید لیے بات الگ ہے، خرید کر نکاح پڑھا دیے، ولیمہ کر لیے بات الگ ہے. یہ ناچنے کا رولز کہاں سے آیا؟ یہ ہلدی لگانے کا رولز کہاں سے آیا؟ یہ شکرانہ کرنے کا رولز کہاں سے آیا؟ یہ تو حضرت علی کے دور میں نہیں تھا. ارے میرے دوستوں، درگاہوں کو جانے والے بھی سنیں، تبلیغ کرنے والا بھی سنیں، اہل حدیث بھی سنیں، ارے جماعت میں نکلنے والا بھی سنیں. آج جماعت میں نکلنے والا اپنے جا کر بیٹے کے لیے سودا کر رہا ہے. آپ کہتے ہیں نا درگاہ کو ماننے والے، سنیے میں بھی جاتا ہوں درگاہ کو، نہیں جاتا نہیں. کس نے کہا درگاہ کو جانا شرک ہے؟ جا کر سجدہ کرنا شرک ہے، درگاہ کو جانا شرک نہیں. جائیے ادھر بھی ایک ولی کوئی بھی ہوگا. جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی التو فالتو باتیں نہ کریں، کہہ دے کہ یہ بندہ بہت اچھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کر دے گا. آج بہت لوگ بہت خسارے میں ہیں. آج میں بھی بھائی کہیں جانا ہے، وقت میرے پاس بہت کم ہے، صرف ایک دو تین باتیں آپ کے سامنے کہہ کر میں اپنی جگہ لے رہا ہوں. میرے عنوان کو ادھر ہی میں روکنا چاہتا تھا، پھر بھی آپ کیا سمجھیں گے، اس لیے تین چار باتیں کہہ کر میں اپنے عنوان کی میں اپنی جگہ لیتا ہوں، اس لیے کہ مجھے کوئی کام ہے، باہر جانا ہے، اس لیے آپ کو کہہ نہیں سکتا. ہاں کس بات پر تھا؟ جا کر جیسے جماعت والا ہو، درگاہ والا ہو، جو بھی ہو، آپ تو ولیوں کے عاشق ہیں نا. ولی کے عاشق جا کر کیا بھیک مانگے گا؟ آپ تو ولی کو ماننے والے ہیں جناب. اپنے بچے کا کیسا سودا کر سکتے ہیں؟ کیا حضرت معین الدین چشتی نے جا کر جہیز مانگا تھا؟ جو آپ کو استاد پڑھا رہے ہیں وہ جا کر جہیز مانگے تھے. حضرت عائشہ بے شرم بے حیا ہو کر روڈوں پر نکلی تھی. جب تک حضرت علی کا فرمان نہیں ہوتا حضرت فاطمہ گھر کے باہر نہیں نکلا کرتی تھی. آج کی بے شرم بے حیا عورتیں، بے شرم بے حیا مرد، مجھے معاف فرمائیے جملے سخت ہوں گے لیکن آپ کی اصلاح کے لیے ہیں. میں تمام سے کہنا چاہتا ہوں، موجود رہنے والے، غیر موجود رہنے والے، سننے والے، آئندہ چل کر سننے والے سنیں. آپ اپنے بچوں کو، بچیوں کو، بیویوں کو، بہنوں کو کنٹرول میں رکھیں. جب انسان کنٹرول میں رکھتا ہے نا، ایسے فیصلے نہیں ہوتے. جب باپ جا کر حرام خور ہو جاتا ہے، باپ جا کر بچوں کو حرام کاری میں اتارتا ہے، تب جا کر بچے حرام کاری میں اترتے ہیں. میں سب باپوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، جو باپ اپنے بچوں کو چھوڑ دیے نا ان سے کہہ رہا ہوں، اپنے بچوں اور بچیوں کو کنٹرول میں رکھو. جاتے ہیں ایسے، اللہ اکبر، جن کی صورتیں دیکھیں گے تو 40 دن تک کھانا ہی پیٹ میں داخل نہیں ہوگا. ایسے صورتیں لے کر شادی محلوں میں جاتی ہیں، پھر کہتی ہیں نہیں شادی کو جا رہی. واہ واہ، آپ کی شادی بڑی اچھی ہے جناب. اگر آپ کی ایسے ہی شادی ہوتی رہیں گے نا، بہت جلد قیامت آ جائے گی، بہت جلد اور ظالم حکمرات آ جائیں گے. یہ کچھ بھی ظلم نہیں کر رہا ہے اور ظالم آنے والے ہیں. اگر آپ نے نماز کو اب بھی قضا کیے، آپ کی شادی ایسے ہی ہوتی رہی، آپ نے غریبوں کو ایسے ہی حقارت کی نظر سے دیکھیں گے تو بہت سخت عذاب بڑا جلد آ کر پکڑے گا.
اپنے بچوں کو رکھیں حد پر. اپنے باپ جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو بچے کو بھی ذمہ داری دیں تو یہ سنبھالے گا. مطلب اس کو بھی کنٹرول رہنا چاہیے کہ کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے، اتنا ہی کرنا، حد سے زیادہ نہیں بڑھنا. باپ کو بھی حق ہے کہ اتنا ہی ڈانٹیں، باپ کو بھی حق ہے کہ اتنا ہی کہیں. نہیں کہتے تو مارنے کا حق ہے، ماریں. آج شادیاں تو ہو رہی ہیں، لیکن ایک مولانا نے بڑا اچھا انداز میں پیش کیا ایک جملہ میں ادھر میں پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے میرے دوستوں، عرضی اس کو دیں جو نماز پڑھتا ہے. آج یہ مساجد میں قانون لا لیں، ہر مساجد میں. میری آواز جہاں تک پہنچتی ہے پہنچانے کی کوشش کریں، صرف مساجد کی، دوسری باتیں نہیں، صرف مساجد کی یہ بات جہاں تک ہو سکتی ہے یہ پہنچائیں. ہر مسجد میں قانون لگا دیا جائے. بندہ آئے گا فنگر پرنٹ رکھے گا، نماز کو جائے گا. جب عرضی پوچھنا آئے گا تو اٹھا کر دیکھیں گے ہر مسجد سے اس نے نماز پڑھی ہے، 70% نماز پڑھا ہوگا تو اسے عرضی ملے گی، نہیں تو عرضی نہیں ملے گی. یہ قانون لاگو کر دے، انشاءاللہ تمام لوگ نمازی بن جائیں گے. فجر کی نماز میں انشاءاللہ جمعہ کا مجمع نظر آئے گا. میرے دوستوں، غیر اب بھی بہت خوش ہیں میرے دوستوں. آج جب تک مساجد فجر جمعہ کا مجمع فجر میں نہیں ہوتا تب تک کافر غیر مسلم ہمیں سے نہیں ڈریں گے اور ظلم ہوتا ہی رہے گا. اس لیے کہ جس قوم نے فجر کی نماز چھوڑ کر بستروں پر لیٹی ہوئی ہو اس کا کہاں بلندی پر پہنچائیں گے. جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کہاں بلندی پر پہنچائیں گے. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان جملوں کو کہ کیا کہیں کہ گھر میں بڑے ہی صحیح نہیں تو بچوں کو کہاں سدھاریں گے. اپنے بچوں کو اختیار ہے کہ اپنے بچوں کو بھیجیں مساجد کی طرف، بھیجیں مدارس کی طرف، بھیجیں اپنے بچوں کو مساجد کی طرف. بچہ نہیں جاتا تو بچے کو مار کر بھیجے، جا بیٹا نماز پڑھ کے. پیار سے سمجھائیں، بچہ سمجھتا نہیں تو دیں کان کے نیچے گھچیٹ کر ماریں. کم بخت، ارے جاہل، جا کر نماز پڑھ کے آ، اس کے بعد میں تجھے محبت کروں گا. بچوں کو جب تک بھی محبت نہیں دینی چاہیے جب تک وہ نماز کے پابند نہ ہو، جب تک مدارس کے حوالے نہ، جب تک اگر میرے دوستوں ایک بات کہتا ہوں، اپنے بچوں کو علماء کے حوالے کر دو، علماء ان کو سدھاریں گے سنواریں گے. مدارس کے حوالے کر دو ان کو، نہیں تو آئندہ چل کر آپ کے گھر کے باہر آپ ہی کا خود کا گھر رہے گا. آپ کے گھروں سے آپ کو لات مار کر باہر ڈھکلیں گے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری باتوں کی قدر کیا تھی. ادھر سننے والے سب مالداری ہیں، مجھے معاف فرمائیے سخت جملہ رہے گا تو. آج مالدار کہتے ہیں کہ ہمارے بچے اسکول پڑھیں گے. ہاں اسکول پڑھائیے، ڈاکٹر بنائیے، لیکن کچھ تعلیم بھی دیجیے، مدارس اسلامیہ کی اسلام بھی سکھائیے. اپنے بچوں کو دنیا کا ہی نہ بنا کے چھوڑیں، کوئی اسلام کے دائرے میں بھی رکھیں. بچہ اچھا کام بھی کریں. بچے کو نماز پڑھانے کے ابھی سے تاکید دیں گے. آپ کے بچے سے آپ اپنے بچوں کو ہاتھ کو صدقہ دیں گے، بچے وہ جا کر دے، وہ غریب کو دے دے تو بچہ جا کر دے گا. آپ موت کے گھاٹ اتر جائیں گے، خبر کے گڑھے میں چلے جائیں گے، لیکن آپ کے بچے کو یاد رہے گا میرا باپ جب زندہ تھا کہتا تھا کہ مجھے نماز کو جاؤ، تو اس کے دل میں خیال آئے گا کہ میں نماز کو جاؤں گا. باپ کہے گا نہیں بیٹے تو نماز کو نہ کو جا، میں خوش آرام سے رکھوں گا. تو آپ تو موت کے گھاٹ تو اتر جائیں گے، لیکن آپ کا بچہ بے نمازی ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بھی عذاب آپ کو دے گا. بچہ صدقہ کرے گا تو آپ کو بھی ثواب ملے گا. مدارس کے بچوں کو بلا کر قرآن پڑھا دیے، 2-3 ہزار روپے دے دیے، ثواب تو ان کو مل جائے گا، لیکن اختیار نہیں ہے کہ ان کو ہی ثواب پہنچے گا. خود اپنے گھر والے جب استغفر اللہ پڑھ کر ان کو بخشتے ہیں تو بہترین انداز ہو جاتا ہے، بہترین ماحول ہو جاتا ہے. اگر میں 2-3 باتیں کہہ کر اپنی جگہ لیتا ہوں، اگر آپ نمازیں ایسے ہی چھوڑتے رہیں گے نا،
انتظار کرو، اللہ کا سخت عذاب آنے والا ہے۔ اگر آپ کی شادیاں ایسی ہوتی رہیں گی نا، آپ انتظار کرو، اللہ کا عذاب بہت جلد سے جلد آنے والا ہے، اور ظالم حکمرات آنے والے ہیں۔ ایسے لاک ڈاؤن نہیں، ایسے خطرناک لاک ڈاؤن آنے والے ہیں ابھی۔ آپ ایک ایک روپے کو بھیک مانگیں گے اگر اب بھی آپ فجر کی نمازیں چھوڑتے ہیں۔ بہت جلد کالے گھٹ کا پانی پینے والے ہیں، بہت جلد قیامت آ جائے گی۔ اس وقت کا دور دیکھیں گے تو ڈر پیدا ہوتا ہے۔ پہلے کے صحابہ کے زمانے میں تھوڑی سی ہوا چلتی تو فوراً صحابہ اور نبی فوراً مسجد کا رخ اختیار کرتے۔ آج تو زلزلہ بھی موجود آ جائے پھر بھی انسان روڈ پر ہی کھڑا رہے گا، مساجد کو نہیں جائے گا۔ ادھر نماز امام پڑھا رہا ہے، ادھر ایلتو فیلتو باتیں، ہوٹلوں پہ کھڑ کے چائیں پیتے رہتے ہیں۔ اس دور میں ڈرا کرتے تھے، اس دور کی بات کر رہا ہوں میرے دوستوں۔ اس دور میں نہ کوئی ولی ہے نہ نبی ہے، نبی نہیں ہے۔ اس دور میں تو نبی تھا۔ اللہ نے وعدہ کر رکھا تھا جس زمین پر میرا نبی رہے گا اس زمین پر کبھی قیامت اور زلزلہ نہیں آئے گا۔ اس وقت نبی ڈرا کرتے تھے، تو ہمارے اور آپ کی بات کیا ہے؟ ہمیں بھی ڈرنا چاہیے اللہ سے۔ اگر ہم صحیح نہیں رہیں گے، ہمارے جس وقت ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ایسے عذابات، ایسے ظالم حکمران بہت جلد آئیں گے۔ آج سب سے پہلے عرضی کسی دی جاتی ہے پتہ ہے؟ سب سے بڑے مالدار کو دی جاتی ہے، اس لیے کہ پیسے پھینکے گا عرضی لے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد قانون آنے والا ہے وغیرہ۔ مولانا ارشد مدنی صاحب اعلان کر دیے جو نماز پڑھتا ہے اسی کو عرضی دے دی جائے تو انشاءاللہ ایسے نامردوں کو، ایسے بے نمازوں کو، ایسے کم بختوں کو، ایسے بستروں پر ہلٹے مارنے والوں کو، ہوٹلوں میں ہلٹے مارنے والوں کو، ایسے خنزیروں کو، ایسے کتوں کو عرضی نہیں ملے گی۔ نکاح ہی نہیں پڑھایا جائے گا تو اسے مرد کہاں کہے گے؟ ایسے نامردوں کو عرضی ہی نہیں ملے گی۔ جب عرضی ہی نہیں ملتی تو نکاح کہاں ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طریقے سے ہمارا اسلام ہے اس طریقے سے شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بے حیا اور بے شرم مرد اور عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حیا عطا فرمائے، اور خاص طور سے اس ماحول کی عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حیا عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔